So, the last time you heard about the neurons, what a complex factory the neuron is, and what a complex mechanism it is. And imagine billions of these complex factories make up our nervous system. And billions of these get together to help you do whatever you do. So, as a budding psychologist or somebody who needs to understand the behavior, you need to understand the brain, the mastermind of all actions. Now, let's enter the mastermind of all actions and all behaviors. Before I do that, let me ask you, did you do your readings? इसको पढ़ना था आपने. फाइनल को देखें, कार्लसन को देखें, हैंड आउट्स को पढ़ें, और प्लीज़ इन तस्वीरों को गौर से देखिए, क्योंकि इसके बगैर आपको ब्रेन समझ नहीं आएगा. Right. So do that. The more complex areas that we get into, the more difficult will it be for you to go understand unless you go through the pictures. So let's go into the nervous system. The central nervous system, it has two components, two major components, the brain and the spinal cord. And if you look at the continuity, the brain, which is in the case, and then the spinal cord, of course, we all know it goes through the spinal cord into the vertebral column, well protected in the vertebral column, right down to the caudate end or the tail end. Now let's see what we have. अगर हम यहाँ से move करें, and let's go backwards, in the topmost area, that is what we call the forebrain. The forebrain is the foremost and the topmost and the frontalmost area of the brain. Then we have the midbrain. Obviously, the middle sections, जो दरमियान में आते, they will be the midbrain. Then we have the hindbrain. Hindbrain वो जो पीछे को और सबसे नीचे वाला एरिया है आपके ब्रेन का, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मर्ज होते जा रहे. So top of the spinal cord, which is merging into the brain and the brain stem, that is the hindbrain area. And then we have the spinal cord. We're not going to talk about the spinal cord because, of course, it's very important, but for us psychologists, the brain is really the gateway to understanding behavior. Now let's look at the forebrain. The forebrain can be divided into two major areas, और इसको देखिए, the telencephalic area and the diencephalic area. टर्म्स आने हो गई ना मुश्किल थोड़ी सी, लेकिन ये याद हो जाती हैं. मुझे भी कभी ऐसी याद नहीं होती थी. Telencephalic area is the frontalmost area, जिसमें cerebral cortex तमाम higher brain area telencephalic area में आता है. उसके बाद diencephalic area है उसके नीचे, और diencephalic area में thalamus और hypothalamus आ जाते हैं. So the forebrain area has two areas, which is the telencephalon and the diencephalon. And the telencephalon has the cerebral cortex and some other areas, जिसकी डिटेल अभी बताती हूँ आपको. मिड ब्रेन में आपके आते हैं मेसेंसेफेलॉन. मेसेंसेफेलॉन में क्या क्या एरियाज हैं वो आगे जाके बताएंगे. और हाइंड ब्रेन में दो एरियाज हैं, मेटेंसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन. है ना मुश्किल, लेकिन चलो थोड़ा सा इसको रिकैप करते हैं. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन में टेलेंसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन, मिड ब्रेन में मेसेंसेफेलॉन और हाइंड ब्रेन में मेटेंसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन. टेलेंसेफेलॉन में क्या क्या है? एक तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स पूरी की पूरी, फिर कॉर्पस स्ट्राइटम, सिंगुलेट जाइरस, CINGULATE, सिंगुलेट जाइरस. जाइरस इज द ग्रूव, बाद में इसकी बात करेंगे. सेप्टम, अमिगडला, हिप्पोकैम्पस. ये तीन एरियाज हैं जो कि लिम्बिक सिस्टम का भी हिस्सा बनते हैं. लिम्बिक सिस्टम क्या है?
लिम्बिक सिस्टम इमोशंस को का जो सेंट्रल कंट्रोल है ना, ये गुस्सा आता है, ये हंसी आती है, ये खुशी होती है, ये डर लगता है, ये लिम्बिक सिस्टम के अंदर है. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये सारा लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है. ये सेप्टम, अमिगडला और हिप्पोकैम्पस. हिप्पोकैम्पस मेमोरी का भी एरिया है. इनफैक्ट योर मेमोरीज, माय मेमोरीज आर लोकेटेड इन हिप्पोकैम्पस एंड वी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल लेटर ऑन. सिर्फ इस वक्त नाम आपको बता रही हूँ. डायनसेफेलॉन में जैसे कि पहले मैंने कहा, थैलेमस और हाइपोथैलेमस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. थैलेमस इज द स्टेजिंग एरिया फॉर ऑल मोटर सेंसरी इंफॉर्मेशन. जितनी ऊपर को जानी है, जितनी नीचे को जाने हैं, ascending fibers, descending fibers, they all have to go through the thalamus and then they get, we call it the junction and the staging area. रेलवे स्टेशन में जंक्शन है ना, गाड़ी इधर से आई उधर को जाएगी, इधर से आई उधर को जाएगी, वो जंक्शन में डिवाइड होती जाती. बिल्कुल इसी तरह थैलेमस में फैसले होते हैं, ये कहाँ जाना है, ये किस एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह वगैरह. हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट. हाइपो छोटा, थैलेमस अंडर द थैलेमस उसके नीचे है, और ये इसकी जिम्मेदारी बहुत क्रिटिकल है. जितने सर्वाइवल फंक्शंस हैं वो हाइपोथैलेमस करता है. अब डायनसेफेलॉन के ये दो एरियाज हैं. इसके बाद आता है मेसेनसेफेलॉन. मेसेनसेफेलॉन में 3 एरियाज हैं, टेक्टम, टेगमेंटम और पीडंकल्स. और टेक्टम के आगे 2 हिस्से हैं अगर आप ब्रांच आउट करें. एक है इंफीरियर कोलिकुलाई जो कि नीचे है, और सुपीरियर कोलिकुलाई जो कि ऊपर है. ये 4 छोटे छोटे न्यूरॉन्स का ग्रुप है. इस तरह होते हैं ना बीड्स, ये 4 छोटे छोटे बीड्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वहां पर मौजूद हैं, बंचेस ऑफ न्यूक्लियाई. और इसका हम आगे जाके देखेंगे कि क्या जरूरी काम है और बड़ा क्रिटिकल काम है. देन वी हैव मेटेनसेफेलॉन. मेटेनसेफेलॉन हैज सेरिबेलम एंड द पॉन्स. नाउ वी आर गोइंग बैक, ये पीछे नीचे पहुंच गए हम. सेरिबेलम ये पीछे है और पॉन्स उसके आगे छोटा सा यहाँ पर एक बल्ब सा है, जैसे ब्रेन में एक बल्ब सा जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड का. तो पॉन्स, सेरिबेलम उसके ऊपर यूं गुच्छा सा बना हुआ है, और उसके बिल्कुल नीचे माइलेनसेफेलॉन है जो कि मेड्यूला है. आपने सुना होगा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. ये तो नीचे से अगर हम शुरू करें, मेडुला, फिर सेरिबेलम, पॉन्स, फिर मेसेनसेफेलॉन के टेक्टम, टेगमेंटम, पीडंकल्स, फिर ऊपर जाएं हाइपोथैलेमस, थैलेमस, फिर उसके ऊपर जाएं तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स सबसे आखिर में. अब हम कहाँ से शुरू करेंगे? मेरा जो प्रोसेस होता है, आई वोंट स्टार्ट विद द टॉप, आई विल स्टार्ट हियर. यहाँ से मैं आपको ऊपर लेके जाऊंगी इनटू द ब्रेन. जब आप नीचे से स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कितनी कॉम्प्लेक्स दुनिया है, क्या क्या हो रहा है और क्या क्या चीजें हमारी दुनिया की, हमारे जिस्म की संभाली हुई हैं, हमारी सोच की, हमारे कामों की, ये ब्रेन के इन हिस्सों में. अब आते हैं ब्रेन स्टेम में. ब्रेन स्टेम एरिया इज टेक्निकली एवरीथिंग बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द सेरिब्रम. लेकिन लेट्स ब्रेक इट अप एंड वी स्टार्ट विथ मेड्यूला. मेड्यूला इज ऑल्सो कॉल्ड मेडुला ओब्लोंगेटा. ये ओब्लोंगेटा क्या हुआ भाई? ओब्लोंग शेप, ओब्लोंग शेप क्या होती है? ओवल जरा लंबा सा हो जाता है जब, तो ओब्लोंग हो जाता है ना. तो इसकी शेप मेडुला की, ये बंचेस ऑफ फाइबर्स हैं, शेप्ड लाइक दिस, थोड़ा सा ओब्लोंग शेप्ड है. एंड इट इज इमीडिएटली, जब आप स्पाइनल कॉर्ड से एंटर होते हैं इनटू द ब्रेन, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर व्हिच इज extension of the spinal cord and the lowermost structure of the brain. So basically spinal cord ही extension है. ये क्या है? It is a continuation of the spinal cord, as I said. इसमें फाइबर ट्रैक्स हैं. ट्रैक्स का मतलब जैसे रेलवे ट्रैक्स है ना, ये सड़कें हैं, ये फाइबर ट्रैक्स हैं ऑफ बंचेस ऑफ न्यूरॉन्स. उनके फाइबर्स वो एक्सटेंड हो के जा रही है. इस तरह समझे जाला बिछा हुआ इस मेडुला के अंदर, और सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड ऑफ कोर्स द स्पाइनल कॉर्ड, सारे इसी में से गुजर के जाने. राइट? बहुत सारे और इंटरेस्टिंग इसमें काम हो रहे हैं. एक ग्रुप ऑफ नर्व्स है विच आर नोन एज द क्रेनियल नर्व्स. द क्रेनियल नर्व्स आर नर्व्स which are
for various functions and they enter the brain at the point of medulla and of course pons بھی, لیکن میڈولا میں زیادہ تر انٹر ہوتے ہیں. جتنی اب میری زبان ہل رہی ہے کرینیل نروس اور میری جو گلے سے بول رہی ہوں لیرنکس فیرنکس یہ کرینیل نروس ہیں جو میڈولا کے لیول پہ ہیں. اسی طرح کانوں کی جو ریفلیکسز کی ویسٹیبولر سسٹم کون سا؟ ویسٹیبولر سسٹم کا نہیں معلوم بھائی. آپ کا بیلنس کا سسٹم, آپ گر نہیں جاتے جب بہت زکام ہوتا ہے تو بیلنس امبیلنس ہو جاتا ہے تو لوگ ڈاکٹر کہتا ہو ویسٹیبولر کینال میں انفیکشن ہو گئی, رائٹ. تو ویسٹیبولر کینال جو کہ ایئر کے اندر کی, یہ پڑھا ہے نا, ایئر کے اندر کی کینالز ہیں انر ایئر کی, اس کی بھی جو نروز ہیں وہ میڈولا سے گزرتی ہے. تو میڈولا از ویری امپورٹنٹ. پھر میڈولا ایک دو اور چیزیں جو آپ نے سوچا بھی نہیں اور وہ آپ کی میڈولا کرتی ہے. میڈولا میں سے جو کرینیل نروز گزرتی وہ کرتی ہے. آپ کی بریدنگ آٹومیٹک ہے نا, کبھی سوچا کہ سانس اندر لینا باہر لینا یہ کنٹینیوسلی ہو رہا ہے نا. کنٹرول آف بریدنگ, خاص طور پہ کنٹرول آف بریدنگ ابھی تو آپ کر رہے ہیں. ذرا سانس رکتا ہے, کھانسی آ جاتی ہے, اس کو نکال دیتے ہیں, سانس کو بڑھا کر لیتے ہیں, ہے نا, آکسیجن کو برابر کرنے کے لیے. جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو کون کرتا؟ سوتے ہیں نا, پھر سانس چلتا ہی رہتا ہے, آٹومیٹک کنٹرول ہوتا ہے. وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ ہاں کرینیل نروس جو کہ میڈولا کے لیول پہ which control breathing while you are sleeping. جو کبھی خرابی ہو سکتی ہے, ہوتی ہے. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کا سانس رکتا ہے کیونکہ they cannot go from the voluntary control to the involuntary control. جب ان کے مسلس ریلیکس کرنے لگتے ہیں they go into a choke اور اس کو کہتے ہیں sleep apnea. اور یہ بہت بڑا ڈس آرڈر ہے, اس کے لیے پھر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں سرجری کے تھرو. تو دے گیو اے پیسج فار دا لنگس. اور ایک بہت پہلے ایک میں نے پڑھا تھا, there was one man who woke up 365 times during one night. اتنا سیویئر اس کو ایپنیا تھا. بچوں کو جو زکام کھانسی ہو جاتا ہے یا بوڑھوں کو جب مسلز ویک ہو جاتے ہیں سلیپ ایپنیا ہو جاتا. خیر, تو میڈولا is the area which is very critical for this sneezing, swallowing, vomiting. یہ سارے جو مسلس کی اور ان ایریاز کی کنٹرول ہے وہ میڈولا میں سے کرینیل نروز گزرتی ہے. میڈولا میں ایک اور بہت امپورٹنٹ ایریا, بڑا انٹرسٹنگ ایریا ہے جو آپ کو سوچنے پہ, اب میں آپ کو کہوں گی آج رات کو ضرور سوچنا اس پہ, وہ ہے ایک ریٹیکولم جس کو کہتے ہیں. میڈولا کے اندر اس طرح نیٹ ہے, نیٹ ہے, جالا ہے. ریٹیکولم کا مطلب ہے نیٹ اور وائر میش. اور اس طرح کا جالا کیا ہے؟ فائبرز کا ہے. 100 کے قریب چھوٹے چھوٹے نیورونز ہیں جو آپس میں اس طرح کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. دس نیٹورک آف اسمال نیوکلیائی از امپورٹنٹ اینڈ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ان اراؤزل. سلیپ میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اراؤزل میں, الرٹنس میں, مسل ٹون کو مینٹین کرنے میں. اب میں اس میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ 1949 میں مروٹسی اینڈ مگون نے ایکسپیریمنٹس کیے. انہوں نے جو کیٹ کا ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ, اس کو ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم بھی کہتے ہیں, اس کو سوئی ہوئی بلی تھی, اس کا ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم میں یوں سوئی ہوئی ہے, اس کو الیکٹروڈ سے پلسیٹ کیا, اسٹیمولیٹ کیا. پتا نا اسٹیمولیشن کیا ہوتی ہے؟ اسٹیمولیٹ کیا تو بلی سوئی ہوئی ہے, اسٹیمولیٹ کرنے سے جاگ گئی, اس کو اور اسٹیمولیٹ کیا, زیادہ کرنٹ دیا اور جاگ گئی, اور اسٹیمولیٹ کیا بالکل الرٹ ہو گئی. So they were the first ones to say that reticular formation is basically the reticular activating system, RAS. Reticular activating system وہ سسٹم ہے جب آپ نیند سے جاگ رہے ہوتے ہیں تو یہ سسٹم کو کم کر دیتے ہیں. جب آپ سونے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ سسٹم ذرا اس کی ایکٹیویٹی زیادہ ہو جاتی ہے. تو
reticular activating system can arouse you, and it works with the sleep mechanisms. The sleep mechanisms go up, arousal goes down. You go to sleep, right? And when you're waking up, you're slowly waking up, the sleep mechanisms are slowing down. اب یہ انٹرسٹنگ بیلنس ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، یہ اب آپ کو میں نے بتا دیا کہ ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم سوئی بھی بلی کو جگا کے اسٹیمولیشن کرے تو جگا دیا، جگائی ہوئی کو اور الرٹ کر دیا، اور زیادہ کرنٹ دے اسٹیمولیٹ کرے بالکل الرٹ ہو جائے گی، لوکنگ اراؤنڈ الرٹ. جب ٹیچر کہتی ہے نا پے اٹینشن ٹو می تو آپ الرٹ ہوتے ہو، وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم ہے نا. اب انٹرسٹنگ سوال آپ سے ہے، اور یقیناً اس سوال کا آپ کے پاس سوچیں لاجیکلی. واٹ ایف وی ڈسٹروائے اینڈ وی لیژن؟ یہ ریسرچ میں آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، ریسرچ میتھڈالوجی اور برین کہ اگر ڈسٹروائے کرتے ہیں تو ڈی جنریٹ نہیں ہو سکتے، ہے نا. تو ہم اس برین ایریاز کو ڈی جنریٹ کر دیتے ہیں، ڈسٹروائے کر دیتے ہیں، لیژن کر دیتے ہیں. اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہونا چاہیے؟ کیا اس بلی کو، یہ جو کیٹ تھی جس کے جب ہم نے اسٹیمولیٹ کیا تو وہ جاگتی گئی اور وہ جاگ گئی، الرٹ ہو گئی. اب اس کے ہم اسٹیمولیشن سسٹم کو بند کر دیں. If we inhibit that system or we destroy that system which is activating the cat, what do you think will happen? Yes, you're right. سوچ لیا نا، صحیح سوچا. That cat will not be out of that sleepy state. وہ تو کوماٹوز ہو جائے گی کیونکہ ایکٹیویٹنگ سسٹم ہی بند کر دیا آپ نے. It will not arouse. It will be in a comatose state permanently. So this is what happens. You need the reticular activating system. اب یاد رکھیے گا جب سو کے اٹھو گے that is your rest. That is جب ٹیچر کہتی ہے alert یا امی کہتی ہے میری بات سنیں، آپ اس طرف فوراً دھیان دیتے ہیں. That is the activating system that wakes you up or that alerts you, that arouses you, and that makes you pay attention. So sleep, arousal, muscle tone, alertness، ان سب کے لیے یہ RAS جو ہے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم استعمال ہوتا ہے، اور یہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. And it controls it in coordination with the sleep systems. Then we go up a little further. After the medulla we come into the cerebellum and the pons. یہ metencephalon کا جو ایریا ہے جس میں cerebellum اور pons ہے. Again ایک بات یاد رکھیے، یہ this is standard that all the lower brain areas will have fiber systems which are going up into the brain, higher brain areas. تو یہاں سے فائبرز نے جانا ہی جانا ہے. تو ابھی میڈولا میں سے بھی گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا، اسی طرح میٹنسیفلون میں سے بھی گزرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ سیریبیلم اور پونز میں سے بھی گزرے. پونز کو سمجھیے کہ پونز ایک بلبلا سا ہے میڈولا کے بالکل اوپر، اور سیریبیلم کورز دا پونز اینڈ دا پونز از لائک اے بلبس اینڈ آف دا اسپائنل کارڈ. Cerebellum lies over the pons, as I just described. It is a phylogenetically older structure. پرانا structure ہے، پہلے evolve ہوا. It is more for the sensory and motor coordination, and of course it is for movement and balance. Very critical for movement and balance. اب اگر آپ دو cerebellums، دو hemispheres ہیں نا آپ کے برین کے، دو cerebellums ہیں، دونوں سیریبیلمس کچھ اسی طرح سے ان کی شکل ہے جس طرح سے یہ دو میری بند مٹھیاں ہیں. یہ ان کے گرووز چل رہے ہیں بڑے باریک باریک، اس کو ہم ورمس کہتے ہیں. سیریبرل کارٹیکس میں بھی گرووز ہیں لیکن وہ ذرا بڑے ہیں اور موٹے ہیں اور ان ایون ہیں. یہ بڑے باریک ہیں اور بڑے کلوز ہیں، اینڈ دے آر آل سملر ٹو ایچ ادر. دیر از نو میجر ڈفرنس ٹوپوگرافیکلی بٹوین دا ورمس آف دا سیریبیلم آن بوتھ سائڈس. These are similar all over. Cerebellum receives input from the vestibular system. اب یہ آپ سوچتے جائیں کہ یہ کیوں
वेस्टिबुलर सिस्टम से क्यों आ रहा है? ऑडिटरी सिस्टम, विजुअल सिस्टम, रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स. आने के लिए 3-4 जगह से, बहुत जगह से आ रहा है, लेकिन इन 3-4 जगह का मैंने आपको खास तौर पे नाम इसलिए बताया कि इससे मैं थोड़ा इलस्ट्रेट करना चाहूंगी कि इसका मेजर फंक्शन क्या है. वेस्टिबुलर सिस्टम, ऑडिटरी, विजुअल एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन और साथ सेरिब्रल कॉर्टेक्स. कहाँ को ये मैसेज भेजता है? वेयर डज इट सेंड आउट? तो ये तो इनपुट हुआ. आउटपुट सेरिबेलम से कहाँ जाता है? फाइबर्स टू द रेटिकुलर फॉर्मेशन, टू द थैलेमस and to the vestibular system. What happens if the cerebellum is damaged? Damage to the cerebellum is extremely important to understand. इससे पहले हमें अंदाजा नहीं था कि cerebellum कितना important है. अब इसको अगर देखिए तो क्या डैमेज से क्या हमें नुकसान क्या होता है, ये कैसे पता चलता है कि cerebellum damaged है. Damage to the cerebellum results in disturbances of gait. गेट क्या है? चाल. I cannot walk. Why do I cannot walk? Because I cannot balance. So the critical thing is therefore that cerebellum is important in balancing the position of your body when you are walking. So both these cerebellums at the back of your head are being used to balance. अब समझ में आई कि कनेक्शन इसके वेस्टिबुलर सिस्टम में क्यों है, इनर ईयर के साथ क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि बैलेंस की इंफॉर्मेशन मैंने इस तरफ को मुड़ना है या इस तरफ को मुड़ना. मैं योगा करती हूँ ना, तो खड़े होके फिर अपने आप को बैलेंस कर रही होती हूँ, राइट. जब मैं बैलेंस कर रही होती हूँ मुझे उस वक्त अपने वेस्टिबुलर सिस्टम की भी जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे जरूरत है सेरिबेलम की कि वो मसल्स को कंट्रोल करे. सो आई मेंटेन बैलेंस. व्हाट हैपेंस इफ देयर इज वन लोब मिसिंग? ये दोनों में से एक रह गया. कई दफा होता है, ट्यूमर हो गया, कुछ हो गया, ब्रेन इंजरी हो गई, एक लोब मिसिंग है या निकाल दिया गया. दिस पर्सन विल हैव एन इम्बैलेंस. वेरी इंटरेस्टिंग. What happens if both these cerebellum are removed? Person who has injury to both cerebellar hemispheres in the back will tend to fall backwards. उससे बैलेंस नहीं होगा, वो पीछे को गिरता जाएगा. Very interesting. Now you see कि ब्रेन को मैनेज करने के लिए even a structure such as the cerebellum, which is a lower order and a phylogenetically older structure, उसकी भी importance है. So in damages to cerebellum we see inability to maintain upright posture, to maintain gait which is you do not fall through on one side or the other. Gait disturbances नहीं होते अगर cerebellum intact है. इसमें we call it neuropsychologically it is called ataxia, a special cerebellar ataxia, ATAXIA, which is unsteadiness of gait. And this disorder is when cerebellum has been damaged, lesion or is not functioning properly. दूसरा, सेरिबेलम में और जो डिसऑर्डर्स नजर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई चीज यहाँ देखी है, इसको मैं हाथ लगाना चाहती हूँ और पकड़ना चाहती हूँ, तो व्हाट हैपेंस इज व्हेन आई एम ट्राइंग टू रीच आउट, ये मेरा टारगेट है, आई विल ओवरशूट द टारगेट और अंडरशूट. I will not. So abnormalities of force, of rate, of direction, थोड़ा सा सोचे इस पे, ये क्या है? Abnormalities of force, ये मेरा एस्टिमेट करना कि मैंने यहां आना है और इसी पॉइंट को पकड़ना है, ये
کیا ہے یہ فزکس ہے بھائی. آپ کی پوری جو کیلکولیشنس ہیں آف the point that you have to reach and what is the force that you have to reach it with, what is the direction that you have to reach it with. So force, rate, direction, rapid movements کی یہ cerebellum کی calculations ہیں اور یہ ساری calculations cerebellum میں ہوتی ہیں and this is why this movement becomes smooth. If cerebellum is damaged, then either you overshoot or undershoot. Number one. Number two, the movements are jerky. They're not smooth movements. So again, you see difficulties of smooth, rapid movements with damage to cerebellum. اب اس سے پتا چلتا ہے کہ cerebellum, balance, gait, smooth movement ان سب کے لیے بہت کرٹیکل ہے. سیریبیلیکٹمی، سیریبیلیکٹمی کا مطلب دونوں سیریبیلمس ریموو کر دیا جائیں تو کیا نظر آئے گا؟ inability to maintain gaze, inability to make rapid movements, smooth rapid movements, smooth pursuit movements and difficulty of fixation of the eyes. اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بڑی انٹرسٹنگ ایوولوشنری انفارمیشن، پیس آف انفارمیشن ہے آپ کے لیے. اس کو ہمارے علاوہ، ہیومنس کے علاوہ، ہمیں تو پیڈل بائی پیڈلزم ہے نا، اس کو سب سے زیادہ، یہ بہت بڑا کوئز ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہوگی سیریبیلم کی. سب سے امپورٹنٹ ایریا ان کے لیے سیریبیلم ہوگا. کس اسپیشیز کے لیے؟ بھائی برڈس کے لیے. برڈس نے اڑنا ہے، بیلنس کرنا ہے، رائٹ، موٹر موومنٹ ان کی کرنی ہے نا. اب یہ بالکل سچی بات ہے کہ birds have larger cerebellums as compared to other species and so do reptiles. All reptiles have larger cerebellum. اب وہ سانپ نے سلائڈ کرنا ہے تو اس کو بیلنس کرنا ہے نا اپنے آپ کو، اور تو کوئی چیز بیلنس کرنے کے لیے نہیں. تو اپنے birds and reptiles have large cerebellums because they need that mechanism which is being provided, the motor coordination, balance provided by the cerebellum for steadiness of movement and balance birds کے لیے چاہیے while they are flying, steadiness of gaze چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہے وہ ایگل آئی پانی یا گل آئی پانی میں سے اس نے شوٹ کیا اور اس نے وہ مچھلی پکڑ لی وغیرہ وغیرہ. کیسے کیا؟ بیلنس. وہ پانی میں کیوں نہیں گر گئی؟ مینٹین کیا اس نے اپنا پوسچر. اینڈ دس از ڈیو ٹو cerebellum. So cerebellum is extremely important, and next time you walk and you don't fall, or next time thoda si uneven hoti gait, now you think, oh this is my cerebellum, not it's acting up, so let me straighten up. وہ بیلنس کرنے کے لیے. دوسرا جو ایریا ہے اس میں سیریبیلم کے علاوہ وہ ہے پونس کا. پونس by itself means bridge. It is actually a bridge between the medulla, the midbrain and the cerebellum. Cerebellum کے نیچے ہے یہ. So the dorsal surface, dorsal یاد ہے کیا ہے؟ اوپر والا surface of the pons is covered by the cerebellum. پیچھے اس کے medulla ہے اور آگے اس کے mid brain ہے، اوپر اس کے dorsally it is covered. So rostrally mid brain, caudally medulla. اب یہ ٹرمز یاد رکھنی ہے، ایگزام میں آئیں گے آپ کو. یہ rostrally pons کے mid brain, caudally medulla, dorsally cerebellum. Okay, having covered that, let's go and find out what the cerebellum, what the pontine area is doing. Pons has a large number of nuclei, huge network of nuclei going up, going down, and these nuclei, these bunches of nuclei are known as the large pontine nuclei. Understandably, large pontine nuclei اور کہاں ہوں گے اگر pontine area میں نہیں ہوں گے, right?
So pons has large pontine nuclei which are ascending fibers and descending fibers. Ascending up into the cerebral cortex, descending down into the medulla and the spinal cord, and of course extending into the cerebellum area as well. یہ لارج پونٹین نیوکلیائی ascending and descending fibers کے ساتھ ساتھ اس میں جو فائبرز آ رہے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے جب بتایا تھا میرے فیورٹ سیل کی شیپ جو ہے اٹس لائک اے پیرامڈ کمنگ فرام دا سیریبرل کارٹیکس, دا پیرامڈل فائبرس, جس کی ڈینڈرائٹ کا فائبر جو ہے نیچے گزر رہا ہے. تو یہ سیریبرل کارٹیکس سے ڈائریکٹ pyramidal fibers are coming into the pons and going down. So pyramidal fibers, huge centers, are found in the pontine nuclei as well. Then there are certain nerves which are known, the cranial nerves, which are known trigeminal. The trigeminal nerves, the cranial trigeminal nerves, enter and leave the brain at the point of pons. یہ کرینیل نروس کے بہت سارے بنچز ہیں اور یہ ساری آپ کی جو ریفلیکسز اور آپ کی آٹونومک جو ایکٹیویٹی ہے نا جس کو آپ سوچ کے نہیں کرتے رائٹ, تو وہ کرینیل نروس کرتی ہیں. تو ٹرائیجیمینل جو ہے وہ ایک گروپ آف نروس ہیں جو کہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے, سوچے ذرا, فیڈنگ, فیشل ایکسپریشن, جو ہم سارا وقت فیشل ایکسپریشن بناتے رہتے ہیں, ہیپینس, سیڈنس, یہ کہاں ہے ٹرائیجیمینل. یہ فیشل مسلس کو کنٹرول کرتا ہے نا, ایموشن کو نہیں وہ کنٹرول کرتا, وہ آپ کے فیشل مسلس کو کنٹرول کرتا ہے. اب فیڈنگ سے کیا تعلق فیشل مسلس کا, سوال تو آپ کے ذہن میں آیا ہوگا نا, تو جواب میں آپ کو دیتی ہوں. آج اب گھر میں کھانا کھانے لگو گے نا تو منہ بند کر کے کھانا, مسل نہ ہلانا. پھر میں دیکھتی ہوں کہ آپ جو کھول سکتے ہو کہ نہیں, ہے نا, نہیں کھول سکتے نا. یو نیڈ the movement of your muscles to move your jaw up and down. So trigeminal is very important for feeding, for all these activities. اس کے علاوہ پھر ریسپیریٹری نیوکلیائی بھی یہاں پر موجود ہے اور ریلے نروس اور آڈیٹری سسٹم. پونٹین سسٹم میں جو بہت امپورٹنٹ سیلس ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی, اور اس کو یاد رکھیے گا کیونکہ یہ بعد میں ہمارے سامنے آئیں گے یہ سیلس when we are talking about sleep. These are giant pontine cells which are found in a pontine area or the pons. These giant pontine cells are important in rapid eye movement sleep. تو یہ ہم واپس سلیپ جب پڑھیں گے تو ہم ریپڈ آئی موومنٹ جب پڑھیں گے تو ہم جائنٹ پونٹین نیوکلیا پہ آئیں گے. لیکن یاد رکھیے کہ دیر فور پونس کا ایریا امپورٹنٹ ہے. ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم بھی یہیں قریب ہے نا میڈولا کے پاس, تو میڈولا پونس دونوں سلیپ اویکننگ کے لیے انوالوڈ ہیں. اینڈ دس از وائی وی تھنک دیٹ دا لوور ایریاز were and still are important in maintaining the functioning of the lower survival functioning. نیند بہت ضروری ہے. So we've done medulla, we've come a little further up. ہم نے pons کیا, ہم نے medulla کیا, اب ہم اور اوپر ذرا برین کی طرف انٹر ہوتے ہیں. We go into the mesencephalon. mesencephalon میں پہلا ایریا جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ ہے ٹیکٹم. ٹیکٹم کیا ہے؟ ٹیکٹم is basically two pairs of nuclei, essentially 4 little beads of nuclei, and these can be 2 beads up and 2 beads at the bottom. تو 4 اس طرح سے 2 اوپر ہیں 2 نیچے ہیں. اگر اس کو ہم اس طرح سے دیکھ لیں, نہیں میچنگ, ٹھیک ہے, 2 اوپر 2 نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ آپ تصویر میں بھی دیکھیے تو آپ کو پونٹین کے 4 little bobs نظر آئیں گے. And these little bobs, the top 2 bobs bunches of nuclei are known as superior colliculi. اور جو نیچے کے ہیں
they are known as the inferior colliculi. Colliculi ذرا تھوڑا سا مشکل ہے زبان پہ, لیکن superior and inferior یاد رکھیے. Superior colliculi کیا ہیں؟ These two little beads sitting on the top are important in the visual reflexes and the eye movement. یہ جو میری آنکھ یوں جاتی ہے نا, گھومتی ہے اوپر کو بھی نیچے کو بھی, this is superior colliculi. Superior colliculi is part of the pathway of the visual input into the cerebral cortex. So visual cortex میں جانے کے لیے آنکھ سے جب جائیں گے, it will have to go through the superior colliculi. تو آنکھ سے گئے optic nerve وغیرہ وغیرہ وغیرہ, then the first staging area of the visual input is superior colliculi. This is a very well defined and a very well organized space. Neurons بہت اس کے اندر organized ہے. کس طرح سے organized ہے کہ receptive field جو visual fields ہیں one to one, کیونکہ visual cortex میں انفارمیشن بھیجنی, very well organized کہ کدھر سے انفارمیشن آئے گی اور کس ایریا میں جائے گی اور آگے کہاں ٹرانسمٹ ہوگی. So very well coordinated, very well planned and very well organized in terms of receptive fields and in terms of the maps of the visual space, the left, the right, the up, the down, and in the front, in the back, vagara vagara. So as part of the pathway coming from the optic tract and going to the visual cortex, here is where most information is staged. Number one. Number two, this takes care of eye movement and facial localization. اب اس اسٹوڈیو میں اگر میں ہوں تو مجھے پتا ہے کہ سامنے کیا ہے, بیک پہ کیا ہے, ٹاپ پہ کیا ہے, اور ٹاپ میں بھی گریڈیشنز ہیں کہ لائٹس ایک جگہ ہے, چھت ایک طرف ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ آپ بھی اپنے چاروں طرف دیکھیے. تو جو اسپیشل لوکلائزیشن ہے گروس قسم کی, ناٹ ویری فائن, فائن ریفائنمنٹ ہوتی ہے ویژول کارٹیکس میں, لیکن یہاں گروس اسپیشل لوکلائزیشن ول بی ڈن in the superior colliculi. It is important for vertical gaze. The direct vertical gaze, for example, I'm now looking at you and looking at you directly. And looking, whenever somebody looks at you directly, and you see eye to eye, so to speak, that eye to eye look is a vertical gaze. And this vertical gaze is due to the superior colliculi. So pupillary reflexes also. Pupillary reflex کیا ہے وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, and your eyes converge when you look at something, your pupils converge when you look at images. Those reflexes are also controlled by the superior colliculi. Input comes from both eyes, the retina of both eyes, the thalamus. Thalamus میں سینسری انفارمیشن جہاں سے آ رہی ہے وہ موٹر اینڈ سینسری پیسجز گو تھرو دا سپیریئر کلیکولائی اینڈ آلسو دا انفیریئر کلیکولائی. اب انفیریئر کلیکولائی کو ذرا ہولڈ اٹ سو دیٹ آئی ول کم بیک ٹو اٹ فار یو ٹو تھنک کہ کیوں انفیریئر کلیکولائی میں آ رہی. اینڈ آؤٹ پٹ کہاں جا رہی ہے؟ آف کورس ٹو دا تھیلمس, بیکاز تھیلمس نیڈس دا ویژول انفارمیشن. It is the major staging area so that it sends information to the cortex. تو یہ اب اس کا فنکشن کیا ہے؟ Let's look at the function of the superior colliculi and inferior colliculi working together. اگر مجھے کہیں سے کہیں مڑنا ہے, کہیں شور آتا ہے اور میں I turn around to look at that place, this system is working together. Inferior colliculi and superior colliculi work as a reflex system which coordinates visual and auditory systems to immediately respond to stimuli. So we look at it. Survival value کے لیے ضروری ہے. Therefore, information is handled at a lower level. It doesn't have to go to the cortex. So inferior colliculi, now you have guessed, is a major nuclei for
auditory pathway. That is why both these nuclei are together, superior or inferior ساتھ ساتھ ہیں. The fibers are coming in to the inferior colliculi, which is the auditory pathway, part of auditory pathway, through the thalamus. Thalamus میں بھی ایک خاص ایریا ہے جہاں صرف auditory information آتی ہے, to the auditory cortex, وہاں سے بھی انفارمیشن آ رہی ہے, and they then go up, جو یہاں سے projection جانی ہے, they also go into the thalamus and into the auditory cortex. اس کے ساتھ ساتھ اس میں سے projections superior collicular سے آتی بھی ہیں, ان کو جاتی بھی ہیں. Why? یہ بات یہاں پر اب نوٹ کیجئے گا. It is part of the reflex system where you turn to look at the sound. You localize the source of the sound by the auditory system, which is the inferior colliculi, and you turn to look at it using the superior colliculi. And very nice system. اور یہ آپ دیکھیے لاؤڈ ساؤنڈ کہیں پیچھے ہوتا ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے یہ کہاں سے انفارمیشن آتی ہے. اٹ از تھرو دا انفیریئر کولیکولا. سو انفیریئر اینڈ سپیریئر کولیکولا پارٹ آف دا اسٹیجنگ ایریا آف دا ویژول اینڈ دا آڈیٹری انپٹ انٹو دا تھیلمس اینڈ دین انٹو دا سیریبرل کارٹیکس. تو یہ ایک حصہ ہوا ٹیکٹم کا, اس کے دو کمپوننٹس ہیں. ناؤ وی کم ٹو ٹیگمنٹم. یہ بڑے امپورٹنٹ ایریا پہ آ گئے ہم. ٹیگمنٹم جو ہے اٹ از این ایریا بٹوین ٹیکٹم اور ایک ایریا بہت ہی امپورٹنٹ سبسٹینشیا نائگرا. اس کو تو پلے باندھ لیں, یہ میرا فیوریٹ ایریا. اس میں نے 5 سال ریسرچ کیا ہے, تو یہ تو میں اس کو آپ کو پڑھا کے ہی چھوڑوں گی. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ آپ کی جتنے موٹر ڈسیبلٹیز ہیں, ڈیفیکلٹیز ہیں, یہ اسے خاص طور پارکنسنس, سبسٹینشیا نائگرا سے ریلیٹ کرتی ہیں. ٹیگمنٹم میں کیا ہے؟ ٹیگمنٹم اٹ کنٹینس اگین نیوکلیائی اینڈ ریلے فائبرس وچ آر ascending and descending tracks. آپ یہ یاد رکھیے کہ لوور ایریا سارے ascending اور descending فائبرس کو اوپر نیچے لے کے جانے, یہ راستے بنے ہوئے ہیں. تو ہائی ویز ہیں یہ فائبر سسٹمس کے. سو ascending and descending tracks pass through tegmentum. ٹیگمنٹم میں نیوکلیائی بھی ہیں لیکن ریلے فائبرس بھی ہیں. اس میں کرینیل نروز گزرتی ہیں, اور کرینیل نروز کون سی گزرتی ہیں اس میں؟ وہ جو کہ آکیولو موٹر اور ٹراکلیئر ہیں. آکیولو موٹر کون سی ہوں گی؟ آکیولو موٹر, آئیز آکیولو موٹر, اینڈ ٹراکلیئر از فرام دا انر ایئر, ٹراکلیا سے. تو ٹراکلیئر موٹر اینڈ آکیولو موٹر دونوں آڈیٹری جو موومنٹ ہے جس میں بیلنس آتا ہے, اور ویژن سے, آنکھوں سے جو آپ مٹیریل انفارمیشن لیتے ہیں ٹو بیلنس, تو آکیولو موٹر انفارمیشن وہاں آتی ہے. اس میں 3 ایریاز امپورٹنٹ ہیں جو ٹیگمنٹم کے ہم جو سب ڈیوائڈیڈ ایریاز کو پڑھتے ہیں. لیٹس ڈیوائڈ دیم اینڈ اوپن دیم اپ اینڈ سی. جس طرح ٹیگمنٹم میں 2 تھے نا, انفیریئر سپیریئر کولیکولا, اسی طرح ٹیگمنٹم میں ہم 3-4 ایریاز کو ڈیفائن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے. پہلا ایریا ہے پی اے جی, وچ از پیری ایکواڈکٹل گرے. پیری ایکواڈکٹل گرے از آف کورس گرے بیکاز گرے میٹر ہے اس میں. اور ایکواڈکٹل, یہ نام پہلے کہیں سنا ہوا؟ ایکواڈکٹل یاد آیا؟ میرا خیال یاد ہونا چاہیے, بہت عرصہ پہلے نہیں ہے ہم نے پڑھا اس کو. یس, ایکواڈکٹ جہاں پر وینٹریکولر سسٹم جاتا ہے, 3rd اور 4th وینٹریکل کے درمیان سے جو راستہ ہے جہاں سے سیریبروسپائنل فلوئڈ گزرتا ہے, ایکواڈکٹ. تو پیری ایکواڈکٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ دس از دا گرے میٹر وچ از اراؤنڈ دا cerebral aqueduct. So that is why it is called the peri-aqueductal gray. نام کتنے آسان رکھے ہوئے نا سائنسدانوں نے, تو یہ آپ کے لیے سمجھنا بھی, یاد رکھنا بھی آسان ہوگا. تو peri-aqueductal gray وہ برین کا حصہ ہے, وہ ایریا ہے, وہ
ٹریک ہے, لوکیشن ہے, which is covering the cerebral aqueduct and it is gray. Why is it important? Among other things, it is part of a spinothalamic tract. Simple بات ہے, لیکن اس میں کون سی اسپیشل بات تھی کہ ہم آپ کو اس کو بتاتے اس کے خاص طور پہ. خاص بات یہ ہے کہ دس از اے ٹریک وچ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ in pain and sensations. Pain. تو پیری ایکواڈکٹل گرے میں اگر ہم stimulation کریں, electrical feeling of pain is conveyed. کہاں سے؟ From the contralateral hemisphere. So, contralateral hemisphere سے انفارمیشن آتی ہے اور یہ پیری ایکواڈکٹل پیگ میں, پیری ایکواڈکٹل گرے میں آپ کو ملتی ہے. تو پی اے جی اور پیگ involved in the spinothalamic tract of pain and sensations coming from the contralateral hemisphere. Therefore, it is important. So, PAG pain یاد رکھیے گا. اس کے بعد دوسرا ایریا اس میں جو اس کا بیزل حصہ ہے ٹیگمنٹم کا, اس میں آتے ہیں سریبرل پیڈنکلس. سریبرل پیڈنکلس کچھ بھی نہیں ہے, بنچز آف فائبرز ہیں, رائٹ. لیکن یہ بنچز آف فائبرز اتنے امپورٹنٹ ہیں, کوئی ایریا چھوڑا نہیں ہے اس میں. سریبرل پیڈنکلس میں فائبر پاتھ وے جو ہے اس کا نام میں آپ بتا دیتی ہوں, پیرائٹو, آکسیپیٹو, ٹیمپورو, پونٹین. یہ نہیں, پیرائٹل سے, پیرائٹل زون سے, پیرائٹل ہیمسفیئر سے, آکسیپیٹل ہیمسفیئر سے, ٹیمپورل ہیمسفیئر سے آپ کی پونٹین ایریا کو یہ 4 فائبرز اکٹھے ہو کے جائیں گے تھرو دس پرٹیکولر ایریا. Now, what we see this, there are projections which are coming from various regions of the cerebral cortex, parietal, temporal and occipital. یہ 3 ریجن ہے. parietal کیا ہے؟ sensory information of sensations, kinesthetic and spatial. occipital سے visual and other spatial information. temporal سے sound. So temporo, occipito, parieto and pontine. So it's going from the cerebral cortex into the pontine down into the spinal cord. So یہ cerebral peduncles are therefore also important fiber tracks. بہت جگہ ان کا نام بار بار آئے گا because یہ they carry very important information from the cerebral cortex right into the spinal cord. Then we come into this area which we call the substantia nigra, which I said that you must remember it by heart. It is my favorite area because I worked almost 5 to 7 years in this area. Substantia nigra, Niger, black, dark, right? So substantia nigra is an area in tegmentum which is an area which is called substantia nigra because it has dark pigmented neurons. Neurons اس کے ڈارک رنگ کے ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں they do not resemble other neurons. اس کی پگمنٹیشن بہت ڈارکش, ڈارک ریڈش سے. اب یہ they lie between the cerebral peduncles, بیک پہ ہیں, اور اس میں ایک سبسٹینشیا نائگرا کا ایک ایریا ہے جس کو کہتے ہیں زونا کمپیکٹا. کتنا آسان ہے یاد رکھنا. زونا کمپیکٹا کیا ہوا؟ کمپیکٹ زون. ہو گیا نا آسان. تو زونا کمپیکٹا کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ سبسٹینشیا نائگرا کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ اس لیے کہ جتنی آپ کے برین میں ڈوپامین ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے, بہت امپورٹنٹ, بہت اہم میجر ٹرانسمیٹر, زونا کمپیکٹا میں اور سبسٹینشیا نائگرا میں پیکڈ ہے. وہ سب سے زیادہ اماؤنٹ ڈوپامین کا
یہاں موجود ہے. اس کے علاوہ اور کیا، اور باقی چیزیں بھی ہیں، باقی نیورو ٹرانسمیٹرز بھی ہیں، لیکن ایک اور چیز جو ہے اس میں بہت امپورٹنٹ ہے، وہ اس کی ڈسکوری ہوئی اور وہ بھی آپ کو سمجھنا ہے کہ کیوں اوپیٹ ریسپٹرز، برین کے اپنے اوپیٹ ریسپٹرز بھی یہاں موجود ہیں in very large amounts. So we have this very critical area, and I'm going to be talking about this in detail in your next lecture. But remember, if I walk, if I talk, if I speak, if I sleep, if I write, if I look around me, I am using all of my brain areas that we have talked about so far. Understand the brain, respect the brain, because it is the brain that is making you functional the way you are. تصویریں دیکھیں، پڑھیں، امتحان کی تیاری کریں. ٹیسٹ مشکل ہوگا، میں تو ڈائیگرامز بھی دوں گی، پھر آپ کیا کریں گے؟ Try and understand the diagrams as well, because if you understand the diagrams, you understand the logic of the relationship of various areas. See you next time. Thank you very much.